بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی جانب سے آپ تمام طلباء کو ایک بار پھر عربی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق میں آپ نے الدرس الخامس الطبیب پڑھا تھا۔ امید کرتا ہوں عزیز طلبہ کہ آپ نے سبق میں موجود تمام چیزیں اچھی طرح یاد کر لی ہوں گی اور دی گئی تدریبات ہدایات کے مطابق حل کر لی ہوں گی۔ عزیز طلبہ، اس سال آپ نے لغت القرآن الجزء الاول میں اب تک جو اسباق پڑھے ہیں ان کی تعداد 5 ہے۔ یہ کون کون سے اسباق ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ الدرس الاول حجرۃ الدراسہ، الدرس الثانی المرور، الدرس الثالث السوق، الدرس الرابع افعال اور الدرس الخامس الطبیب۔ ان تمام اسباق میں عزیز طلبہ، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے تدریبات بھی ہے اور آپ لوگوں کو یہ تدریبات دی گئی تھی حل کرنے کے لیے بطور ہوم ورک۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز میں آپ نے جو تدریبات حل کی ہے، جو آپ کو تدریبات دی گئی ہے بطور ہوم ورک، میں آپ کو ان کے صحیح جوابات بتا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو اپنے جوابات کے ساتھ ٹیلی کریں، اور اگر اس میں کوئی مسٹیک ہے تو آپ اس کو درست کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ آج کی ویڈیو غور سے دیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم الدرس الاول حجرۃ الدراسہ سے۔ اس سبق میں اپنے عزیز طلبہ کلاس روم میں موجود چیزوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس سبق کی تدریبات صفحہ نمبر 13 سے شروع ہو رہی ہے، اور اس تدریب میں یعنی التدریب الاول میں آپ نے تصویر کی مدد سے ان چیزوں کے نام عربی میں لکھنے تھے۔ تو عزیز طلبہ اپنے جوابات چیک کریں کہ آپ نے درست جوابات لکھے یا نہیں۔ کتاب و قلم، مسطرۃ و کراسہ، مکتب و مدرس، سبورۃ و مقعد، صندوق فوق مکتب، سبورۃ فوق حامل، قلم فوق کتاب اور کراسۃ فوق مکتبہ۔ اب ہم بڑھتے ہیں التدریب الثانی کی طرف۔ تو یہاں کرنا یہ ہے آپ لوگوں نے کہ تصویر کی مدد سے ان چیزوں کے نام عربی میں لکھنے۔ تو یہ تدریب تو آسان ہے اور امید ہے انشاءاللہ آپ نے صحیح جوابات لکھ لیے ہوں گے۔ اچھا جی، التدریب الثالث میں یہی کرنا ہے، تصویر کی مدد سے ان چیزوں کے نام عربی میں لکھنے۔ یہاں جو آپ نے ان صفحوں میں جوابات لکھے ہوں گے آپ اس کو ٹیلی کریں گے صفحہ نمبر 9، 10 اور صفحہ نمبر 11 کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ وہاں بالکل سیم یہی چیز موجود ہے، تو آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ آپ نے جوابات صحیح لکھے یا نہیں۔ ان صفحوں میں آپ جا کر یہ چیز دیکھ سکتے ہیں۔ پیج نمبر 17 میں یہ آخری کا جو حصہ ہے یہ تھوڑا مختلف ہے۔ آپ نے یہاں واو کی جگہ فوق استعمال کرنا ہے، یعنی یہ جوابات آپ نے اس طریقے سے لکھنے ہیں۔ پہلی تصویر میں آپ لکھیں گے حقیبہ، دوسری میں کرسی، پھر سامنے لکھیں گے حقیبۃ فوق کرسی۔ اس کے بعد آپ اگلی تصویر میں لکھیں گے صندوق فوق مکتب، پھر سبورۃ فوق حامل، اس کے بعد قلم فوق کتاب، اور سب سے آخری تصویر میں آپ لکھیں گے کراسۃ فوق مکتبہ۔ اور سب سے آخر میں پیج نمبر 18 یعنی التدریب الرابع میں آپ نے ان الفاظ کے معانی عربی میں لکھنے تھے۔ تو آئیے صحیح جوابات دیکھتے ہیں۔ تخت سیاہ سبورہ، قلم قلم، کتاب کتاب، کاپی کراسہ، استاد مدرس، آلہ پیمائش مسطرہ نشست، مقعد ڈیسک،
مکتب دروازہ، باب کارڈ بطاقہ اسٹینڈ، حامل دستی بستہ، حقیبہ نقشہ، خریطہ ڈبہ، صندوق چوک، طباشیر اوپر، فوقہ کرسی کرسی، جھاڑن مساحہ کتب خانہ، مکتبہ کھڑکی نافذہ۔ اس طرح پہلا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ اب ہم شروع کرنے جا رہے الدرس الثانی المرور، دوسرا سبق، اور اس سبق میں آپ نے ٹریفک کے متعلق چیزوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس سبق کی تدریبات شروع ہوتی ہے صفحہ نمبر 23 سے، پیج نمبر 23 سے۔ آپ نے ان صفحوں میں یعنی صفحہ نمبر 23، 24 اور صفحہ نمبر 25 میں ان چیزوں کے نام عربی میں لکھنے تھے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ نے ان کو ٹیلی کرنا ہے صفحہ نمبر 19، 20 اور 21 کے ساتھ، بالکل سیم وہی چیزیں عزیز طلبہ۔ تو آپ نے یہ چیز یہاں سے چیک کرنی ہے کہ آپ نے درست جوابات لکھے یا غلط، اور اگر کوئی غلطی ہے تو آپ وہاں سے درست کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب ہم بڑھتے ہیں التدریب الثانی کی طرف، صفحہ نمبر 26، جس میں آپ نے ان الفاظ کے معانی عربی میں لکھنے تھے۔ تو آئیے ہم درست جوابات دیکھتے ہیں۔ لال، احمر، ہرا، اخضر، تیار ہو جاؤ، استعد، اشارہ اشارہ، پیلا، اصفر، سمت بتانے والا آلہ، بوصلہ، مشرق شرق، مغرب غرب، شمال شمال، جنوب جنوب، بس، حافلہ، سائیکل دراجہ، آدمی رجل، اجازت نامہ رخصہ، چلو سر، گاڑیاں سیارات، گاڑی سیارت، مفرد جمع کا فرق ہے دونوں میں، مال بردار گاڑی، شاحنہ، سڑک، طریق، رک جاؤ، قف، گاڑی چلانا، قیادہ، ریل کے ٹھہرنے کا مستقل مقام، محطہ، آمد و رفت، مرور، گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ، موقف سیارات۔ اب ہم بڑھتے ہیں الدرس الثالث السوق کی طرف۔ یہ سبق آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 27 میں موجود ہے، اور اس سبق میں آپ نے بازار میں موجود چیزوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس سبق کی تدریبات شروع ہوتی ہے صفحہ نمبر 34 سے۔ التدریب الاول، صل بین الکلمۃ والصورۃ المناسبہ۔ اس تدریب میں آپ نے دیے گئے الفاظ کو صحیح تصاویر کے ساتھ ملانا تھا۔ تو آئیے عزیز طلبہ درست جوابات دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے عزیز طلبہ، یہ آپ کے سامنے درست جوابات ہے، تو آپ چیک کریں آپ نے اسی طرح کیا ہے یا نہیں۔ میں پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے جو لائن کھینچنی ہے وہ بلو پین اور اسکیل سے لائن کھینچنی ہے، پینسل نہیں استعمال کریں گے اس تدریب میں۔ آپ نے بلو پین اور اسکیل کا استعمال کرنا ہے، اور اسی طرح جس طریقے سے میں نے ایرو کے نشان بنائے ہیں آپ نے بھی یہ نشانات بنانے ہیں، ٹھیک ہے؟ التدریب الثانی میں نے آپ لوگوں سے گزارش کی تھی کہ بھائی یہ جو جملے لکھے آپ کے سامنے، آپ نے ان کا ترجمہ اردو میں لکھنا ہے۔ تو آئیے درست جوابات دیکھتے ہیں۔ الکتاب فی الحقیبہ، کتاب بستے میں ہے۔ الطباشیر فی الصندوق، چوک ڈبے میں ہے۔ البید فی الطبق، انڈے پلیٹ میں ہے۔ القلم فی الحقیبہ، قلم بستے میں ہے۔ التدریب الثالث، صفحہ نمبر 36 میں آپ نے ان چیزوں کے نام عربی میں لکھنے تھے۔ آسان تدریب ہے، امید ہے کہ آپ لوگوں نے صحیح جوابات لکھے ہوں گے۔ صرف آپ کو جو چیز سمجھانی ہے، یہ جو دوسری لائن ہے جس میں کلر بنے ہوئے ہیں، تو کچھ طلبہ اس میں کنفیوز ہو رہے تھے کہ سر کیا لکھنا ہے اس میں آپ کو بتاتا چلوں۔
گرین کلر میں آپ نے لکھنا ہے اخضر، یلو میں اصفر، ریڈ میں احمر، اور اسی طرح یہ جو چاول بنے ہوئے آپ اس میں ارز لکھیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد صفحہ نمبر 37، 38 اور صفحہ نمبر 39 میں موجود تصاویر کے الفاظ اور جملے آپ نے عربی میں لکھنے ہیں، اور اس چیز کی آپ مدد لیں گے صفحہ نمبر 30، 31 اور صفحہ نمبر 35 سے. یہاں یہ ان کے الفاظ اور جملے لکھے تو آپ اپنا جواب ان صفحوں سے ٹیلی کریں گے کہ آپ نے درست جوابات لکھے یا نہیں. اس کے بعد التدریب الرابع صفحہ نمبر 40 میں اکتب اسم الاشارۃ واسم الصورہ، اس تدریب میں آپ نے ان چیزوں کے نام پہلے الگ الگ لکھنے تھے، اس کے بعد اسم الاشارہ ھذا کے ساتھ. تو درست جوابات صفحہ نمبر 32 پر موجود ہے، آپ وہاں سے اپنے جوابات ٹیلی کر سکتے ہیں. اور اس سبق کی آخری تدریب یعنی التدریب الخامس صفحہ نمبر 41 میں آپ نے ان الفاظ کے معانی عربی میں لکھنے تھے. تو آئیے درست جوابات دیکھتے ہیں. چاول، ارز، موسمبی، برتقال، پیاز، بصل، آلو، بطاطس، انڈا، بید، سیب، تفاح، پنیر، جبن، قصائی، جزار، گاجر، جزر، جوتے، حذاء، ڈبل روٹی، خبز، کھیرا، خیار، مرغیہ، دجاج، مکئی، ذرہ، مچھلی، سمک، بازار، سوق، ٹماٹر، طماطم، جبہ، فستان، میں، فی، دودھ، لبن، گوشت، لحوم، کیلا، موز، پیسہ، نقود، یہ، ھذا، وہ، ذالک. تو یہ تھی الدرس الثالث السوق کی تدریبات. اب ہم پڑھتے ہیں الدرس الرابع افعال صفحہ نمبر 42 میں، اور اس سبق میں آپ نے مختلف افعال کے بارے میں پڑھا تھا. تو آئیے اس سبق کی تدریبات دیکھتے ہیں. سب سے پہلے پیج نمبر 44 میں التدریب الاول اکتب کما فی الصورتی، تصویر کی مدد سے یہ افعال لکھنے تھے آپ لوگوں نے. تو عزیز طلبہ درست جوابات چیک کرنے کے لیے آپ نے صفحہ نمبر 42 میں الفاظ کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، وہاں سے آپ اپنے جوابات ٹیلی کریں گے. اس کے بعد التدریب الثانی یعنی صفحہ نمبر 45 میں ہات معانی هذه الکلمات باللغت العربیہ، ان الفاظ کے معنی آپ نے عربی میں لکھنے ہیں. تو آئیے درست جوابات دیکھتے ہیں. پر، اوپر، اعلی، فوق، اسی طریقے سے لکھنا ہے جو میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے. وہ کھاتا ہے، یأکل، وہ روتا ہے، یبکی، وہ وضو کرتا ہے، یتوضأ، وہ دوڑتا ہے، یجری، وہ نیچے بیٹھتا ہے، یجلس، وہ باہر جاتا ہے، یخرج، وہ اندر آتا ہے، یدخل، وہ تسبیح کرتا ہے، یسبح، وہ سجدہ کرتا ہے، یسجد، وہ السلام علیکم کہتا ہے، یسلم، وہ پیتا ہے، یشرب، وہ اوپر جاتا ہے، یصعد، وہ نماز پڑھتا ہے، یصلی، وہ ہنستا ہے، یضحک، وہ بند کرتا ہے، یغلق، وہ کھولتا ہے، یفتح، وہ پڑھتا ہے، یقرأ، وہ رکتا ہے، یقف، وہ لکھتا ہے، یکتب، وہ چلتا ہے، یمشی، وہ سوتا ہے، ینام، وہ نیچے اترتا ہے، ینزل. ٹھیک ہے عزیز طلبہ. التدریب الثالث پیج نمبر 46 میں یہ آخری تدریب ہے اس سبق کی. ترجم هذه الجمل الى اللغة العربیہ. یہ اس پیج سے آپ باقاعدہ آپ جملوں کا ترجمہ کریں گے، اور میں نے آپ کو ترتیب بتائی تھی عزیز طلبہ کہ کس طریقے سے آپ نے جملوں کا ترجمہ کرنا ہے. یعنی سب سے پہلے فعل آئے گا، پھر فاعل اور آخر میں مفعول. عربی زبان میں جب بھی ترجمہ کریں گے تو جس جملے میں فعل ہوگا تو اس میں یہی ترتیب ہوگی، پہلے فعل، اس کے بعد فاعل،
اور سب سے آخر میں مفعول۔ تو آئیے درست جوابات دیکھتے ہیں۔ استاد تختہ سیاہ پر لکھتا ہے یکتب المدرس علی السبورہ، خالد کھڑکی کھولتا ہے، یفتح خالد النافذہ، حامد دروازہ بند کرتا ہے، یغلق حامد الباب، بکر کتاب پڑھتا ہے، یقرأ بکر الکتاب، محمد نماز پڑھتا ہے، یصلی محمد، وہ رکوع کرتا ہے، ہوا یرکع، ساجد سجدہ کرتا ہے، یسجد ساجد، محمود کاپی میں لکھتا ہے، یکتب محمود فی الکراسہ، اقبال کرسی پر کھڑا ہوتا ہے، یقف اقبال علی الکرسی، وہ کرسی پر بیٹھتا ہے، ہوا یجلس علی الکرسی۔ یہ تھی الدرس الرابع کی تدریبات۔ اب ہم بڑھتے ہیں الدرس الخامس الطبیب کی طرف۔ یہ سبق صفحہ نمبر 47 پر موجود ہے، اور آپ نے اس سبق میں کلینک میں موجود چیزوں کے بارے میں پڑھا تھا، اسی طرح جسم کے اعضاء کے نام عربی میں پڑھے تھے۔ آئیے اس سبق کی تدریبات دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے التدریب الاول پیج نمبر 51 میں اکتب اعضاء الجسم، آپ نے ان اعضاء کے نام عربی میں لکھنے تھے۔ تو عزیز طلبہ، اپنے جوابات ٹیلی کرنے کے لیے آپ کو جانا ہوگا پیج نمبر 49 میں، تو وہاں سے آپ اپنے جوابات ٹیلی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد التدریب الثانی پیج نمبر 52 میں صل بین الجملۃ والصورۃ المناسبہ، آپ نے ان جملوں کو صحیح تصاویر کے ساتھ ملانا ہے۔ تو آئیے عزیز طلبہ درست جوابات دیکھتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے درست جوابات ہے، آپ نے ان جملوں کو اسی طریقے سے ملانا ہے۔ یفحص الطبیب المریض، اس کو دوسری تصویر کے ساتھ ملانا ہے۔ یمسک الطبیب السماعہ، تیسری تصویر کے ساتھ ملانا ہے۔ المریض ینام علی السریر، چوتھی تصویر کے ساتھ، اور اسی طرح آخری جملہ یتناول المریض الدواء، اس کو آپ نے ملانا ہے پہلی تصویر کے ساتھ۔ اس کے بعد التدریب الثالث میں اکتب کما فی الصورۃ، تصویر کی مدد سے الفاظ لکھیے، الفاظ اور جملے لکھیے۔ پیج نمبر 53 اور پیج نمبر 54، ان دو صفحوں میں یہ کرنا ہے، اور ان کے جوابات ٹیلی کرنے کے لیے آپ نے دیکھنا ہوگا پیج نمبر 47 اور پیج نمبر 48، تو وہاں سے یہ جوابات ٹیلی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد التدریب الرابع پیج نمبر 55 میں آپ نے الفاظ کے معنی عربی میں لکھنے تھے، تو آئیے درست جوابات دیکھتے ہیں۔ کان، اذن، دانت، اسنان، انگلیاں، اصابع، انگلی، اصبع، مریض، مریض، ناک، انف، جسم، جسم، دوا، دوا، بازو، ذراع، سر، رأس، پیر، قدم، کلائی، رسغ، گردن، رقبہ، بستر، سریر، بال، شعر، سینہ، صدر، طبیب، طبیب، ناخن، ظفر، کمر، ظہر، شفا خانہ، عیادہ، آنکھ، عین، منہ، فم، پاؤں، رجل، دل، قلب، زبان، لسان، وہ پکڑتا ہے، یمسک، عمل جراحی کی چھری، مشرط، چہرہ، وجہ، ہاتھ، ید، وہ لیتا ہے، یتناول، طبی آلہ گوشت، سماعہ۔ ٹھیک ہے عزیز طلبہ، اور سب سے آخر میں التدریب الخامس پیج نمبر 56 میں ترجم هذه الجمل الى اللغة العربیہ، اردو سے عربی میں ترجمہ کرنا تھا ان جملوں کا۔ تو اس میں بھی یہی ترتیب ہوگی، پہلے فعل، اس کے بعد فاعل، اور آخر میں مفعول بھی آئے گا۔ آئیے درست جوابات دیکھتے ہیں۔
ڈاکٹر مریض کو چیک کرتا ہے، یفحص الطبیب المریض، مریض دوا لیتا ہے، یتناول المریض الدواء، مریض بستر پر سوتا ہے، ینام المریض علی السریر۔ اب عزیز طلبہ، یقیناً آپ کے ذہن میں ایک بات ہوگی کہ بھئی یہ جملے پیچھے دوسرے طریقے سے لکھے تھے، یعنی الطبیب یفحص المریض، المریض یتناول الدواء، المریض ینام علی السریر۔ تو بات یہ ہے عزیز طلبہ کہ وہ بھی صحیح ہے، یعنی آپ دونوں طریقوں سے لکھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ صحیح اور جو قاعدے کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ آپ فعل کو پہلے لے کر آؤ، ٹھیک ہے، یہ زیادہ مناسب ہے۔ مزید جملوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر طبی آلہ گوشت پکڑتا ہے، یمسک الطبیب السماعہ، بکر پیروں سے چلتا ہے، یمشی بکر بالقدم، حامد کان سے سنتا ہے، یسمع حامد بالاذن، خالد ہاتھ سے دروازہ بند کرتا ہے، یغلق خالد الباب بالید۔ تو یہ تھی تدریبات۔ امید کرتا ہوں عزیز طلبہ کرام کہ آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر فائدہ ہوا ہوگا۔ اب آپ نے جہاں جہاں غلطیاں کی ہوں گی تو عزیز طلبہ آپ نے ان غلطیوں کو درست کرنا ہے، اور اگر آپ کو قاموس کے حوالے سے کوئی مشکلات درپیش ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ لیکچر نمبر 3 کو دوبارہ دیکھیں تاکہ اس کے ذریعے آپ کے لیے آسانی ہو جائے کہ ان الفاظ کو قاموس میں کس طرح لکھنا ہے۔ آج کا ہوم ورک یہی ہے کہ اگر آپ کا کوئی پچھلا کام مکمل نہیں ہے لغت القرآن کی کتاب میں، یا قاموس کا کوئی کام باقی ہو، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ جلد از جلد اس کام کو مکمل کر لیں۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔